نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو نماز کی اہمیت کے سلسلے میں بخاری شریف میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا منیبین الیہ، دین پر قائم اس طرح رہو کہ بالکل ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ رہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ رات پڑھ رہے تھے کتاب میں، یہ جو بخل ہے نا، بخل، دین پہ قائم رہو، ساری چیزوں پہ ہی قائم رہو، نماز پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی کرو۔ جو زکوٰۃ نہ دیتا ہے تو وہ اس کے اندر بخل ہے، مرنے کے بعد یہ بخل بچھو کی شکل اختیار کر لے گا، اور یہ بخل زکوٰۃ نہ دینا، یہ بخل بچھو بن کر پہ ڈسے گا اس کو، اور ریاکاری اور شہرت کے لیے دین کا کام کرنا، کوئی سا بھی کام ہو، نماز پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، روزہ رکھنا ہو، تقریر کرنا ہو، واعظ کہنا ہو، اگر یہ شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے ہے تو یہ اژدہا کی شکل اختیار کر لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ منیبین الیہ واتقوا، اللہ سے ڈرو، ہر طرح کے گناہ سے بچ جاؤ، جتنے بھی ممنوعات شرعیہ ہیں کسی کا ارتکاب مت کرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا، اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، خاص یہ دیکھو نماز کی اہمیت، خاص تو یہ تخصیص بعد التعمیم، خاص طور سے فرمایا نماز کا اہتمام کرو۔ اقامت الصلاۃ، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ اقام العودہ سے یہ تعبیر لی ہے۔ اقام العودہ کا مطلب کیا ہے؟ تیر بنانے والا جس لکڑی سے تیر بناتا ہے اس کو آگ سے سیدھا کرتا ہے تاکہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے، اور اس سے جو تیر بنے وہ نشانے پہ لگ جاتا ہے۔ تو اسی سے تعبیر لی ہے کہاں کی؟ اقامت الصلاۃ۔ تو اقامت الصلاۃ کا اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا اہتمام کرو۔ اور نماز کے اہتمام کے لیے اس لفظ کی تفسیر کے لیے مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2000 حدیثیں ہیں۔ اقامت صلاۃ کی تفسیر کے لیے کیا ہے؟ اس ایک لفظ کی تفسیر 2000 حدیثوں میں ہے۔ اس کے تمام ارکان، فرائض، شرائط، واجبات، سنن، مستحبات، آداب، خشوع، خضوع، جماعت کے ساتھ مسجد میں، بہت یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے، جس کو تقریباً 2000 حدیثوں میں مفصل بیان کیا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کا مطلب ہے اے بترک الصلاۃ، نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی ہے، وَلَا تَكُونُوا مُشْرِكِينَ، ترک صلاۃ سے شرک کا خطرہ ہے، ترک صلاۃ سے شرک کا خطرہ ہے۔ اس طرح شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ دے کر لکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے نفسانی خواہشات کی بنا پر، تو یہ تارک صلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنے والا اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے اور نفس کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ فرمایا یہ شرک کی ایک نوعیت ہے۔ اور اس کو مثال دے کے سمجھا، جیسے 4 لین
بیچ میں کیا ہے؟ ڈیوائیڈر، جو دیوار سے ہوتی ہے، ایک راستہ آنے کا اور ایک جانے کا ہے۔ ابھی جو بیچ میں ہے، نہ یہ آنے کا ہے نہ یہ جانے کا ہے، اس کی سرحد ادھر سے ملی ہوئی ادھر سے ملی ہوئی، تو ترک صلاۃ کی سرحد ایمان سے بھی ملی اور کفر سے ملی ہوئی ہے۔ بس ترک صلاۃ کے بعد ایک قدم اٹھے گا تو شرک میں جائے گا۔ اس لیے کہا بین الایمان والکفری ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ بس نماز کے چھوڑنے کا ہی فرق ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی بس جس نے نماز چھوڑ دی وہ شرک کے قریب پہنچ لیا۔ اس لیے 12 پہلے بھی کہا ہے، جو مسجد میں آتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، نمازوں کا اہتمام رکھتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچتا رہتا رہے، اور جو نماز سے دور ہو گیا بس وہ پتہ نہیں پھر کہاں کہاں پہنچے گا، اور آہستہ 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 بس وہ کفر۔ اور آج کل تو عام ہو رہا ہے کہ بے نمازی وہ کفریات تک پہنچ رہے ہیں، کھلا پہنچ رہے ہیں کفریات تک۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔